مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن کی تاریخ پر ایک بہت گہری نظر تھی، آپ کی پیشن گوئیاں علامات قیامت اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بہت مشہور ہیں، بلکہ آپ یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک پیشن گوئی بہت مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم 14 راتوں میں چاند کو مکمل کرتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال یعنی 14 صدیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ تو اب وقت آخر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ 1926 کے اندر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کو دجالی ریاست بھی کہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اور دجال کا ظہور قیامت کی دو بڑی علامات ہیں۔ اب 2026 میں اسرائیل کو بنے ہوئے ایک صدی گزر جائے گی، اور ایک صدی گزرنے کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ یا کچھ بڑا ہوتا ہے۔ تو اب علماء کرام کے مطابق 2026 ہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تمام نشانیاں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب بس ایک بڑی لڑائی جو کہ ہونی باقی ہے، یعنی اس لڑائی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لڑائی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگی یا بعد میں، لیکن ایک بڑی لڑائی ضرور ہوگی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی سال یا اگلے سال تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ اسی حوالے سے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، جو کہ امت کی رہنمائی فرماتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، سنت کو عام کرتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، خالص دین پیش کرتا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے نبیوں کے اندر اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، نبیوں میں 5 نبی ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا کہ مجدد حضرات میں بھی بڑا اولو العزم مجدد آئے گا۔ پہلے جو مجدد تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ 500 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد دوستو 5 صدیاں گزرنے کے بعد پھر ایک بڑا مجدد آیا، جو کہ تھے امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اب میرے بعد جو بڑا مجدد آئے گا وہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ اور اب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 5 صدیاں گزر چکی ہیں۔ تو اس بات کو دلیل بنا کر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اب یہ وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آ گھیرا، تو ہم نے اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، جو کہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال۔ پھر فرمایا ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، تو وہ لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جس کو وہ اٹھا سکے، یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہوگی امام مہدی رضی اللہ عنہ اس سے کم نہیں دیں گے۔ اب دوستو امام مہدی رضی اللہ عنہ کی چند نشانیوں کے بارے میں بات کریں تو روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا، جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ جھنڈے پر لکھا ہوگا البیعۃ للہ، یعنی بیعت اللہ کے لیے ہے۔ ان کے سر پر ایک بادل سایہ کرتا ہوگا، جس سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہٰذا ان کی اتباع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر ایک درخت بن جائے گا۔
دوستو یہ تھی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چند نشانیاں اور مختلف علماء کرام اور اکابرین کی رائے کہ اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہم قیامت کے کس قدر قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔